نبی کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو، حسین جیسا چلے جا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. والذين اتخذوا من دونه أولياء اللہ حفیظ علیہم. اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دوست بنایا، اللہ ان کی بھی نگرانی کر رہا ہے. وما انت علیہم بوکیل، اور آپ ان پر مسلط نہیں ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا، اسی طرح ہم نے آپ کے پاس عربی زبان میں قرآن کریم کو وحی میں بھیجا ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، جس کا مقصد یہ ہے کہ آپ مکہ والوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیں اور مکہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان سب کو بھی اللہ کے عذاب سے ڈرائیں. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور تمام لوگوں کو محشر کے میدان میں جمع ہونے کے دن سے ڈرائیں کہ اس میں حساب زندگی کا دینا ہوگا. لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں محشر کے میدان میں جمع ہونے میں کوئی شک نہیں. فریق فی الجنۃ وفریق فی السعیر، اس میدان میں جب فیصلہ ہوگا تو ایک فریق جنت میں جائے گا اور دوسرا فریق دوزخ میں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمام لوگوں کو ایک ہی طریقے پر کر دیتے. وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ، لیکن اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اپنی رحمت میں داخل فرماتے ہیں. وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُم مِّن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اور ظالموں کا نہ کوئی یار ہوگا اور نہ مددگار. ام اتخذوا من دونه اولیاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے لوگوں کو دوست بنا رکھا ہے. فاللہ هو الولی، ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے، اللہ ہی اصلی دوست ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى، وہی مردوں کو زندگی دے گا.
وهو على كل شيء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ سورۃ الشورى کی تفسیر جو 25ویں پارے میں ہے شروع ہو چکی ہے، اور یہ شوال کا مہینہ چل رہا ہے، اس کے آخری عشرے میں ہم لوگ داخل ہو گئے ہیں، اور شوال کے مہینے میں 6 روزہ رکھنے کی فضیلت ہے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ حضور کی حدیث نقل کرتے ہیں کہ من صام رمضان، جس نے رمضان کے 30 روزے رکھے، ثم اتبعہ 6 من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، فکان کصیام الدہر، تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے زندگی بھر روزے رکھے۔ تو اس مہینے میں ابھی 10 دن کے قریب باقی ہے، 10 دن میں 6 روزے رکھے جا سکتے ہیں۔ بہت سارے احباب نے رکھ لیا ہوگا، بہت ساروں کا 1-2 باقی ہوگا۔ یہ فضیلت والے ایام چل رہے ہیں، اور قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو اپنی اس زندگی کو اللہ کے حکموں پر عمل کر کے کارآمد بناتا ہوا زندگی گزارتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی دائمی نہیں رکھی ہے، کوئی آج کوئی کل، کوئی جا چکا کوئی جائے گا۔ موت سے کس کو رستگاری ہے؟ آج وہ کل ہماری باری ہے، ایک نہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی آج ہی ایک موت ہو گئی، کل رضوان سر کی والد رضوان سر کی والدہ، کل رضوان سر کی والدہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔ تو اللہ نے نظام بنایا ہے کہ یہ دنیا دائمی نہیں ہے، دنیا کی زندگی دائمی نہیں ہے۔ تو قابل قدر ہے، قابل مبارکباد ہے وہ شخص جو یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں، دنیا کے سارے اعمال کرتے ہوئے نیکیاں بھی جمع کرتا ہوا جا رہا ہے، اور اللہ ہی کو اپنا کارساز سمجھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے خدا کو چھوڑ کر اپنا کام بنانے والا سمجھا ہے، تو وہ سمجھنے سے نہیں کچھ ہوتا، کام تو اللہ ہی بناتا ہے۔ سمجھتے وہ ہیں کہ ان کے ذریعے ہمارا کام بن گیا، ان کے ذریعے ہمارا کام بن گیا، ان کے ذریعے کام بن گیا، لیکن اللہ حفیظ علیہ، حقیقت میں اللہ ہی نگراں ہے، اللہ ہی کام بنا رہا ہے۔ لہٰذا ہماری سوچ غلط ہے، ہمارا خیال غلط ہے کہ فلاں نے ہمارا کام کر دیا۔ ہاں مدد کیا تو مدد کے اعتبار سے اس کا ہمیں خیال کرنا چاہیے اور مدد کرنا بھی چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی مدد میں برابر لگے رہتے ہیں جو بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ایک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں کل سے لگا ہے، آج کل 3 دن ہو گئے، اس کے کام میں اس کا کام بن جائے، اس کی مدد ہو جائے، اس کا مقصد پورا ہو جائے، اس میں وہ تگ و دو کر رہا ہے، دوڑ دھوپ کر رہا ہے۔ تو اس حدیث میں یہ ہے کہ 3 دن تک وہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگے ہوئے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اللہ تعالیٰ مدد میں لگے ہوئے ہیں تو اپنا تو کوئی کام انشاءاللہ نہیں بگڑے گا۔ تو اس لیے دوسرے بھائی کے کام میں آنا، آج کل کی دنیا تو بالکل کیا ہو گئی ہے، خود غرض ہو گئی ہے۔ جس میں اپنا کوئی فائدہ ہوگا اسی کام میں دوسرے کا ہاتھ بٹائیں گے۔ تو ہاتھ بٹانا بھی کیا ہوا، دنیا کے لیے ہوا، آخرت کے لیے نہیں ہوا۔ حالانکہ مومن کا ہر عمل
आखिरत के लिए होता है। उसकी चलत फिरत, उठक बैठक, आना जाना, देखना, चलना फिरना, खाना पीना, सब अल्लाह के लिए होता है। इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मोमिन बंदा, उसका ये कौल होना चाहिए कि अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा हज, बल्कि मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए। तो कारआमद है वो शख्स जो हर काम अल्लाह के लिए करे, और मुबारकबादी के काबिल है वो शख्स जो मौत आने से पहले अपनी मौत की तैयारी में लगा है, जो जवानी को बुढ़ापा आने से पहले गनीमत समझ रहा है, जो बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझ रहा है, जो मरने से पहले ज़िंदगी को गनीमत समझ रहा है, उसको सही सही कामों में इस्तेमाल कर ले रहा है। वमा अंत अलैहिम बिवकील। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आप आए नबी उन पर मुसल्लत नहीं है। वही वारिसे नबी का भी काम है कि किसी को कोई काम ज़बरदस्ती नहीं करवाएंगे। समझा दिया, बता दिया, नसीहत कर दिया, सवाब का काम बता दिया, तरगीब दे दिया, बस इतना ही आप कर सकते हैं। आप मुसल्लत नहीं हैं कि आप मुसल्लत रहें और ज़बरदस्ती करवाएं। अनुलज़िमुकुमूहा। अल्लाह ताला कह रहे हैं क्या ये दीन मैं किसी के ऊपर थोप दूंगा, वहुम लहा कारिहून, और उस दीन को पसंद न करते हो? नहीं, अपनी मर्ज़ी से करना है। अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपनी चाहत से करेंगे, तब सवाब मिलेगा। ज़बरदस्ती थोपने पर सवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कंपल्शन में किया है। अल्लाह ताला कह रहे हैं कि ये पूरा कुरान हमने नबी के दिल पर नाजिल किया है, वही भेजी है, जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर के आए हैं। पूरे कुरान में 6236 आयतें हैं, और ये अरबी ज़बान में है। और अरबी ज़बान के बाद अरबी वालों की ज़िम्मेदारी थी कि दूसरी ज़बान में इसको समझाएं, तो उन्होंने दूसरी ज़बान में समझाकर, यहाँ तक कि उर्दू ज़बान में भी समझाकर लोगों को शरीयत के सारे अहकाम बतला दिए। शरीयत के अहकाम में ये भी है कि आदमी अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करे। हदीस शरीफ में आता है कि अगर कोई बंदा ये ज़िम्मेदारी ले ले कि मैं अपनी ज़बान को सही इस्तेमाल करूँगा और अपनी शर्मगाह को सही इस्तेमाल करूँगा। ज़बान को सही इस्तेमाल करने का मतलब है झूठ नहीं बोलेगा, गाली नहीं देगा, फजूल बातें नहीं बकेगा, ज़बान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुँचाएगा। ये ज़बान के सही इस्तेमाल करने का मतलब है। और शर्मगाह के सही इस्तेमाल करने का मतलब ये है कि शादी कर रहा है और सिर्फ बीवी से उसको सरोकार है, बकिया और किसी से नहीं। तो अगर ये दोनों चीज़ें एक बंदा सही सही इस्तेमाल कर रहा है, तो हुजूर फरमाते हैं अल्लाह की तरफ से कि मैं उसके लिए कोई ज़मानत ले ले कि मैं ज़बान सही इस्तेमाल करूँगा और अपनी हया की चीज़ शर्मगाह सही इस्तेमाल करूँगा, तो अल्लाह के रसूल कहते हैं मैं उसके लिए ज़मानत लेता हूँ जन्नत की, मैं उसे जन्नत दिलवाऊँगा। अब इस ज़माने में दोनों चीज़ें बहुत ही ज़्यादा बेराह रवी का शिकार हो गई। शर्मगाह, ज़िना और दवाई ज़िना, असबाब ज़िना, ये सारी चीज़ें बहुत आम हो गई हैं। मोबाइल के ज़रिए भी, बाज़ारों में भी, कहीं मजमे में निकल जाइए, शादी ब्याह की मजलिसों में चले जाइए, बेपर्दगी आम है। आँख सही इस्तेमाल नहीं हो रही है, कान सही इस्तेमाल नहीं हो रहा है, ज़बान सही इस्तेमाल नहीं हो रही है, और उसी में शर्मगाह भी सही इस्तेमाल नहीं हो रही है। आदमी ज़िना का शिकार हो जा रहा है। तो ज़बान भी सही इस्तेमाल नहीं हो रही है, और हमारी जो है शर्मगाह भी बेराह रवी का शिकार हो रही है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और अल्लाह के बंदों ने इस पर अमल करके दिखाया
ایسا عمل کیا کہ زبان سے کبھی جھوٹ نہیں بولا. ایسی جگہ پہ جہاں جھوٹ بولنے کا موقع آیا اور تھوڑی تھوڑی شریعت کی طرف سے گنجائش بھی تھی, وہاں بھی جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچایا. مثال کے طور پہ ایک واقعہ پیش آیا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے جا رہے ہیں تو حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ان کا غلام ہے اور ایک آدمی ہے جو راستہ بتائے گا, کیونکہ مکہ سے مدینہ جانے کے لیے جو غیر مشہور راستہ تھا اس راستے پر جانا تھا تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے, کیونکہ یہاں مکہ میں اعلان تھا کہ جو محمد کا سر لے کر آئے گا, جو ابو بکر کا سر لے کر کے آئے گا رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم, جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سر لے کر کے آئے گا یا آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر لے کر کے آئے گا, اس کو 100 سرخ اونٹوں کو انعام میں دیا جائے گا. 100 سرخ اونٹوں کی قیمت اس وقت کے بڑے سے بڑے قیمتی سے قیمتی ہوائی جہاز سے بھی زیادہ اس کی قیمت ہے, یعنی بہت گراں قدر قیمت انعام میں رکھی تھی. اب سب لوگوں کو معلوم ہے, سب لوگ تلاش رہے ہیں کہ کسی طرح مل جائے. تو ایک صاحب نے حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھ لیا کہ یہ جا رہے ہیں, اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ان کو پہچانتے ہیں, وہ بھی ان کو پہچانتے ہیں, لیکن تھوڑا دوستی تھی. اور حضور ساتھ میں چل رہے ہیں, وہ آدمی حضور کو نہیں پہچان رہا ہے, اور انعام لگا ہوا ہے کہ جو محمد کا سر لائے گا اس کو 100 سرخ اونٹ انعام میں ملیں گے. اب یہ موقع ہے, وہ پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے تمہارے ساتھ. اب یہاں پر اگر سچ بول دیتے ہیں, سچ بولنے کا حکم ہے, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کو خطرہ, ذات کو خطرہ, اور جھوٹ بول دیتے ہیں تو شریعت نے جھوٹ بولنے سے منع کیا ہے. ایسی جگہ پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھنس جا رہے ہیں. اب کیا بولیں, سچ بولنا, صدیق ہیں, سچ بولنے والے صدیق ان کا لقب ہے. تو انہوں نے کیا بولا, وہ آدمی پوچھ رہا ہے کہ یہ کون ہے آپ کے ساتھ. تو حضرت ابو بکر صدیق عربی میں کہہ رہے ہیں ہادن یہدین السبیل, یہ رہنما ہیں جو ہمیں راستہ بتا رہے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق نے جو فرمایا وہ بالکل سچا, یعنی یہ ہمارے دین کے ہادی اور رہنما ہیں اور ہم کو دین کا راستہ بتا رہے ہیں. اور وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ راستہ جو ہے مدینے جانے والا, یہ اس کو جانتے ہیں, تو وہی مدینے جانے والا راستہ بتا رہے ہیں. تو ایسے موقع پر اللہ نے ان کے دل میں ایسی بات ڈالی کہ جھوٹ بھی نہ ہو, سچا ہو, اور اپنا کام بھی بن جائے. تو جب کوئی آدمی ارادہ کرتا ہے کہ اللہ مجھے گناہوں سے بچانا, معصیتوں سے بچانا, اور یہ پورا ماحول آگ سے, گناہوں سے بھرا ہوا ہے, اس گناہوں کے ماحول میں چل رہا ہے, پڑا ہوا ہے, تو ارادہ ہے اس کا پکا کہ کسی طرح اللہ بچا لیتا, تو اللہ تعالیٰ اس کی شکل نکال دیتے, وہ بچ جاتا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ یہ جملہ جاری کیا, ہادن یہدین السبیل, یہ رہنما ہے جو ہمیں راستہ بتلا رہے ہیں. تو اصلی رہنما تو آپ ہی ہیں, کیونکہ تمام رہنما جو انبیاء کرام گزرے ہیں ان کے تو آپ سردار ہیں, اصلی رہنما ہیں. تو ایسے موقع پر بھی زبان کی حفاظت کی تو اللہ نے ان کا لقب دے دیا صدیق, صدیق ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ قرآن ہم نے اسی لیے اتارا تاکہ آپ مکہ والوں کو ڈرائیں. ام القریٰ یہ مکہ کا نام ہے, مکہ کے رہنے والوں کو آپ نے ڈرایا, تو ایسے ایسے ساتھی تیار ہوئے, ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ, عمر فاروق رضی اللہ عنہ, عثمان غنی رضی اللہ عنہ, حضرت علی رضی اللہ عنہ, یہ خلفائے اربعہ تیار ہوئے, عشر مبشرہ تیار ہوئے,
صحابہ کرام کی ٹیم تیار ہوئی، عورتیں ایسی ایسی تیار ہوئیں کہ جنگ میں ایک عورت آ رہی ہے، جنگ میں ایک عورت آ رہی ہے اور برقعے سے ہے، اس کو بتایا گیا کہ تمہارا فلاں بھائی شہید ہو گیا، تمہارے خاوند شہید ہو گئے، تمہارے رشتہ دار شہید ہو گئے، تم ان کی خبر لو۔ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول زندہ ہے؟ کہا ہاں زندہ ہے۔ کہا اتنی پریشانی کے عالم میں تم نے برقع پہن رکھا، جلدی سے نہیں گئی خبر لیا؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بھائی کو کھویا ہے، میں نے اپنے خاوند کو کھویا ہے، میں نے اپنے چچا کو کھویا ہے، لیکن میں نے اپنی حیا نہیں کھوئی ہے، میں حیادار ہوں، اسلام نے مجھے حیا سکھلائی ہے، اس لیے میں حیا کھو کر کے نہیں نکل سکتی۔ تو پردے میں نکل کر کے جنگ میں تلاش کر رہی ہیں کہ میرے نبی زندہ ہیں یا نہیں، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، تاکہ آپ ڈرائیں مکہ والوں کو ڈرائیں، اس لیے قرآن اترا ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مکہ والے پھر پوری دنیا والوں کو ڈرائیں گے، وَمَنْ حَوْلَهَا، اور جو مکہ کے ارد گرد جتنے لوگ ہیں ان کو ڈرائیں۔ چنانچہ مکہ میں 1,24,000 صحابہ کرام تیار ہوئے مکہ اور مدینے میں، اور 10,000 قبریں مکے میں ہیں اور 9,000 قبریں مدینے میں ہیں، یعنی کل 19,000 قبریں صحابہ کی مکہ مدینہ میں ہیں۔ بقیہ بچی 1,05,000 صحابہ کی تعداد وہ پوری دنیا میں پھیل گئی، لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، مکہ کے ارد گرد والوں کو کیا کرنے کے لیے؟ دین بتلانے کے لیے، دین کی باتیں اس پر عمل کرنے کے لیے، بتلانے کے لیے کہ دین کیا ہے۔ دین نماز ہے، دین گالی نہ دینا ہے، دین معاملات صحیح کرنا ہے، دین جھوٹ نہ بولنا ہے، دین حیا کی حفاظت کرنا ہے، دین اپنے بھائی کو تکلیف نہ پہنچانا ہے، دین اپنے بھائی کے حقوق ادا کرنا ہے۔ یہ سب دین پہنچا دو، اس کے لیے پوری دنیا میں پھیل گئے، اور جھوٹ کا کبھی سہارا نہیں لیا، کیونکہ زبان کی بھی حفاظت کا حکم دیا تھا، حقوق اللہ کو ضائع نہ کرنے کا، حقوق العباد کو ضائع نہ کرنے کا حکم دیا تھا، اس پر عمل کیا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ جنگ آزادی میں شریک تھے، انگریزوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں کہ یہ ملک چھوڑو، یہ ملک ہمارا ہے، دین پر ہم یہاں عمل کریں گے۔ آدم علیہ السلام اسی ہندوستان میں آئے، نبوت کی روشنی سب سے پہلے ہندوستان پہ پڑی ہے، تم یہاں سے چراغ نبوت بجھانا چاہتے ہو، شمع نبوت بجھانا چاہتے ہو، چراغ رسالت، خورشید رسالت کو ڈبونا چاہتے ہو کہ غروب ہو جاؤ یہاں سے۔ تو حکومت سے لڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے، چنانچہ وہ جنگ ہار گئے مسلمان اور تتر بتر ہو گئے۔ انگریز نے اس کے لیے فیصلہ کیا پھانسی کا، کہ جتنے لوگ ہیں ان کو پکڑ پکڑ کر کے پھانسی دیں گے۔ ایسے روڈ کے کنارے پھانسی کا پھندا لٹکا رہتا تھا، جس کو پکڑا وہ ثابت ہو گیا کہ جنگ میں شریک ہوا ہے، اس کو وہیں لٹکا دیتے راستے کے کنارے، روڈ کے کنارے، جگہ جگہ ایسے پھانسی کا پھندا لٹکا ہوا تھا۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بھی جنگ آزادی میں شریک ہوئے تھے، ان کے خلاف بھی وارنٹ جاری تھا، اور مخبرین نے بتایا کہ یہ دیوبند میں ہے، اور مخبرین نے بتایا کہ دیوبند میں چھتہ مسجد میں ہے۔ تو اتنی بڑی شخصیت تھی کہ پولیس والے، تلاش کرنے والے ان کو اسی طرح سمجھ رہے ہیں کہ بہت بڑا جبہ ہوگا، بہت بڑی دستار ہوگی، اور اسی ٹھاٹ باٹ شان و شوکت سے مسجد چھتہ میں بیٹھے ہوں گے۔ چنانچہ تلاش کرنے کے لیے وہ لوگ آئے۔ مولانا قاسم نانوتوی وہاں پہ موجود تھے، لیکن آپ کی ہیئت کیسی تھی؟ نہایت سادہ رہنے والے،
معمولی سا سادہ سا کرتا پہنتے تھے، لنگی پہنتے تھے. کوئی سمجھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ مؤذن ہوں گے، یہ مسجد کے خادم ہوں گے. چنانچہ وہ آیا، 2-3 لوگ آئے تو ان سے پوچھ رہے ہیں کہ یہاں کہیں مولانا قاسم نانوتوی ہے؟ تو مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اگر کہہ دیتے ہیں میں ہی ہوں تو جان جاتی ہے. جھوٹ سچ بولنا ہے، سچ بولیں گے تو جان چلی جائے گی، اور جھوٹ بول دیں گے تو شریعت چلی جائے گی. اب شریعت کو بھی ہاتھ سے نہیں جانے دینا ہے اور جان کو بھی ضائع نہیں کرنا ہے. جان کی حفاظت بھی فرض ہے اور شریعت کی حفاظت بھی فرض ہے. اب یہاں پر گویا کہ آزمائش میں مبتلا ہو گئے. اس آزمائش میں مبتلا ہے، اٹھ کے کھڑے ہو گئے یا چلتے چلتے کھڑے تھے تو اب تھوڑا سا اس سے گفتگو کرتے ہوئے وہاں سے ہٹے، آگے بڑھے اور اس سے کہنے لگے کہ یہی تو ابھی تھے. آگے جہاں تھے اسی کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہے ہیں یہی تو ابھی تھے، تلاش کر لو. تو جہاں تھے وہاں بتا دیا اور سچ بولا، جھوٹ نہیں بولا. جب جھوٹ نہیں بولا تو شریعت بچ گئی اور جان بھی بچ گئی. تو اللہ تعالیٰ جب کوئی پکا ارادہ کرتا ہے کہ مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنا ہے، دنیا چاہے کچھ بھی ہو جائے، دنیا کدھر سے کدھر چلی جائے، اور میرا عزم یہی رہے گا، پکا ارادہ رہے گا کہ میں شریعت پر عمل کروں گا. کبھی آدمی طے کر لیتا ہے جماعت سے نماز پڑھنا ہی ہے تو کیسے نہ کیسے پہنچ جاتا ہے. کوئی یہ طے کر لیتا ہے کہ وقت میں نماز پڑھنا ہی ہے، سفر ہو حضر ہو تو اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتے ہیں، سفر میں بھی اس کی وقت پہ نماز ہو جاتی ہے. تو ایسا عزم کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے. مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی اللہ نے مدد کیا اور جھوٹ نہ بول کر کے شریعت کی حفاظت کیا، شریعت پہ عمل کیا اور سچ بول کر کے جان بھی بچائی اور شریعت کی بھی حفاظت کی. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ دین جس کو پوری دنیا میں 1,05,000 صحابہ نے پھیل کر کے سکھایا، وہ دین آج ہمارے پاس ہے اور لوگوں کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اسی دین کو لے کے جا رہے ہیں. کتنا عمل کیا ہے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے اور میدان محشر میں جمع کریں گے. وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ. اور یہ قرآن اس لیے دیا ہے کہ تاکہ میدان محشر میں جمع ہونے کے دن سے آپ ڈراؤ کہ جتنا دین پہ عمل کیا ہے، جتنا جھوٹ بولے، سچ بولے، گالی دی، نالائقی کی، بدتمیزی کی، نیک کام کیا، ان سب کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ لاؤ زندگی کا حساب لاؤ. اور اس کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے. میدان محشر میں ایک مرتبہ حضور نے صحابہ سے پوچھا کہ اچھا یہ بتاؤ غریب کون ہے؟ من المفلس، مفلس کون ہے، غریب کون ہے؟ تو آپ سے ہم سے بھی کوئی پوچھے کہ غریب کون ہے تو بتائیں گے کہ ارے ہمارے محلے میں فلاں 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 ہے جن کے لیے جو ہے دن میں کھانا رہتا ہے، رات کو کھانا نہیں، 2 لقموں کو ترس رہے ہیں. یہ کہ 2-4 دن کا کھانا ہے بس اور ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں، انہیں کو غریب بتائیں گے. صحابہ نے بھی یہی بتایا کہ اللہ کے رسول فلاں فلاں ہے جس کے پاس کھانا نہ ہو، جس کے پاس کپڑا نہ ہو، جو پیٹ نہ بھر سکے وہ غریب ہے. اللہ کے رسول نے کہا نہیں، میری امت کا مفلس کوئی اور ہے. کون ہے وہ؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بتایا میری امت کا مفلس وہ شخص ہے کہ اس نے بہت ساری نمازیں پڑھی ہیں، بہت سارے روزے رکھے ہیں، بہت ساری تلاوتیں کی ہیں اور بہت ساری تسبیحات پڑھی ہیں. وہ میدان محشر میں آئے گا، لیکن کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کو قتل کیا ہوگا، کسی کا حق ناحق لیا ہوگا اور کسی کو زد و کوب کیا ہوگا، کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی. اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آئے گا اور کہے گا کہ اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے گالی دی. تو
تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس گالی کے بدلے میں اتنی نیکیاں اس کی تم لے لو. ایک خاص مقدار میں نیکیاں اللہ تعالیٰ دے دیں گے اس کو. اس کے بعد دوسرا آئے گا, تیسرا آئے گا, چوتھا آئے گا, سب کو دیتے چلے جائیں گے. آئے گا ایک کہ اللہ اس نے مجھے قتل کیا تھا, اس نے مجھے مارا تھا, اس نے مجھے جیل میں بھجوایا تھا, اس نے میرے باپ کی توہین کی تھی. اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی اتنا نیکیاں لے لو, نیکیاں لے لو. ایسے اور کسی کے ساتھ کیا وہ بھی آئے گا, نیکیاں لے لو, یہاں تک کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اب اس کے بعد اور بھی 2-4 بچیں گے کہ اللہ اس نے میری دکان پہ قبضہ کر لیا تھا, اس نے میری جو ہے عقار جائیداد پہ قبضہ کر لیا تھا, اس نے میرا مال ہڑپ لیا تھا, لاکھوں روپے بینک میں اپنے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کروا لیا تھا. اے اللہ اس کا بدلہ. اب اس کے پاس کچھ نہیں ہوگا, نیکیاں تو سب چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کے جو گناہ ہیں, اس بندے کے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس پہ لا دو. نیکیاں تو سب چلی گئی اور اس کے بعد اس کے گناہ اس پہ لا دو. اس بندے سے کہیں گے کہ اس کا بدلہ آج میں اس طرح دلا رہا ہوں کہ تیرے خاص مقدار میں گناہ کو اس کو اٹھا کر کے دے دے رہا ہوں, اس کو اٹھا کر کے دے دیں گے. 2-4 اور آئیں گے, ان کا گناہ اس پر لاد دیا جائے گا. یہ فیصلہ ہوگا. اب کیا ہے؟ فریق فی الجنتی. اب ایک فریق جنت میں ہوگا. اب تو اس کا گناہ اس نے لے لیا, وہ جنتی ہو گیا, اور یہ جو جنتی تھا اس کی سب نیکیاں ادھر چلی آئی. اس لیے دنیا میں نیک کام کرنا ہے, نیک کام کو بچا کے بھی رکھنا ہے, کہیں دوسرے کو اللہ تعالیٰ نہ دلا دے. وہ فریق فی السعیر, اور ایک فریق جو ہے جہنم کی آگ میں ہوگا. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. لیکن اللہ نے یہ نظام بنایا ہے کہ ہر آدمی کو اختیار دیا ہے, یہاں پہ اس کا اختیار چلے گا. غلط پر اختیار کیا تو اللہ راضی نہیں, لیکن کرنے دے گا, کر لو. صحیح پر اختیار دیا اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہے اور کرنے دے رہا. روزہ, نماز, تراویح, ان سب پہ اللہ اختیار دیا ہے اور خوش بھی ہے کہ ہاں یہ کام کرنے. چوری, نالائقی, گالی, غیبت, اس پر اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہے, لیکن کرنے دے گا, زبردستی نہیں روکے گا. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سب کو ایک طریقے پہ کر دیتا, لیکن وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَن يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ. لیکن جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں داخل کرتا ہے, نیک کام وہ کرتا رہتا ہے, اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے. اور جو لوگ ایسا نہیں کرتے وہ ظالم ہیں, وہاں قیامت کے دن ظالموں کی کوئی مدد نہیں کرے گا. اس نے ظلم کیا تو اس کے ظلم کا بدلہ اس طرح ہوگا کہ نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی مظلوم کو, اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو مظلوم کی برائیاں اس ظالم کے اوپر لاد دی جائیں گی. ام اتخذوا من دونه اولیاء. کیا انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنا کارساز بنا رکھا ہے؟ فاللہ هو الولی. اصلی کام بنانے والا اللہ ہے. لہذا آج دنیا میں آنکھیں ابھی کھلی ہوئی ہیں, موت کا وقت ابھی نہیں آیا ہے, موت قریب ہے. وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى. جب مر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ میت کو, مردے کو زندہ کرے گا. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ زندہ کرنے پر قادر ہے اور حساب لینے پر قادر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.